آج جان لو کہ توحید کیا ہے. لا الہ الا اللہ کو جان کر مان کر قبول کرو. کیسے قبول کرو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنے لیے، کہ پوچھا گیا کون، نسب بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، کہا تم رب رب کہتے ہو نا جی، اللہ اللہ، یہ کون ہے جی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تعریف کرو اس کی، انٹروڈکشن دو. آیت اتری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری، لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی میں کون ہوں جگہ جگہ واضح کر رہا ہے. کیسے ماننا ہے تمہیں؟ کیسے ماننا ہے؟ کہو وہ ایک ہے، اکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت، کسی کی مدد، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی مددگار، کوئی ہیلپ کرنے والا ضرورت نہیں ہے اس کو. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، کسی کو نہیں بانٹے، کسی پر شریک نہیں کیے، کسی کو کوئی اقتدار نہیں دیا. اللہ لا الہ الا ہو الحی، زندہ ہے، قیوم، ہمیشگی کے ساتھ، لا تأخذہ سنہ، اس کو دیکھنے میں، پوری کائنات کو سنبھالنے میں تھکان نہیں ہوتی، اونگ نہیں آتی. تھکان تو بہت دور کی بات ہے. ولا نوم، نیند نہیں آتی اسے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. من ذا الذی یشفع، کون ہے اس کے دربار میں جو سفارش کر سکے، آواز نکال سکے، بول سکے بغیر اجازت کے، جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے دے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے. ولا یعودہ حفظہما، یہ دونوں کائنات، چاند، سورج، آسمان، زمین، ان سب کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کبھی کیا نہیں ہوتی؟ تھکان نہیں ہوئی کہ تم دوسروں کو لا کے شریک کرو کہ اللہ بچہ دے چاہتے تو تھک گیا ہے، آج میں قادر ولی سے مانگ لیتا ہوں. تھکان نہیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پیچھے کیا ہوا وہ بھی معلوم ہے، درمیان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اگلا کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کوہساروں کے اندر، غاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور 12 گھنٹے کی دن میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم میں ہر چیز ہے احاطہ کیے ہوئے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تم دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ، بلکہ کائنات کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ،
وہ سب کا سب کیا ہے؟ میرے علم میں ہے۔ اور کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور عرش کس پہ ہے؟ کرسی پہ ہے۔ کرسی کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی۔ خالی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ تصور نہیں ہے تمہیں، بس خالی ایک تصور دیا، بس اتنا جان لو۔ ابن عباس کے مطابق تو کرسی وہ ہے جہاں رب کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ پاؤں رکھنے کی جگہ کتنی بڑی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین اس کی کرسی کے نیچے ہے، گویا کہ چھائی ہوئی ہے وہ۔ تو رب کا عرش کتنا بڑا، پھر رب اس کی شان کے لائق ہے وہ۔ یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ اس کو ایکتائی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں، نہ پیدا کرنے میں، نہ اولاد دینے میں، نہ رزق دینے میں، نہ مشکلات کو ٹالنے میں، نہ موسموں کو تبدیل کرنے میں، نہ تمہارے گھروں اور تمہارے جگہوں کو توسیع کرنے میں۔ ہر کام میں اللہ ایک واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔